بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج میں اپنے سننے والوں کو ایک ایسے درود پاک کے بارے میں بتاؤں گی جس کو درود تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ درود جو ہے حمد اور درود کا جو ہے نا بہترین انداز ہے، اور اس درود پاک کے اتنے عظیم کمالات، اتنے عظیم فائدے ہیں کہ جس کو آپ سننے کے بعد نا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو جو ہے نا پڑھنے کا تہیہ کر لیں گے۔ اتنے اس کے عظیم فائدے ہیں کہ جو سن کے نا روح سرشار ہو جائے گی۔ یہ وہ درود ہے جو عروج کا ذریعہ ہے، صاحب کشف بننے کا ذریعہ ہے۔ یہ اتنا خوبصورت درود ہے، اس کے فائدے اتنے خوبصورت ہیں، اس کی فضل و برکات کی جو تفسیر ہے نا، اس کو سننے کے بعد آپ اس کو پڑھنے کا جو ہے نا ارادہ کر لیں گے۔ اور اس درود پاک کو جو ہے نا جمعے کے دن نا 11 مرتبہ پڑھنے کے 17 فائدے ملتے ہیں۔ جو ہے یہ فائدے میں آپ کو بتانے سے پہلے بتاؤں گی کہ اس درود پاک کے بارے میں کیا جو ہے نا کتب میں لکھا گیا ہے اور کیا فرمایا گیا ہے۔ اس درود پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھے گا نا، اس کا جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان پر ہوگا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوگا نا اسے 70,000 فرشتے جو ہیں لینے آئیں گے، شیطان اور بلیات کو جو ہے نا اس سے دور کریں گے، ہٹائیں گے، پھر اس کو کلمہ نصیب کریں گے، اور پھر اس کی جو روح ہے اس کو پروں میں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بارگاہ میں۔ سبز کپڑوں میں جو ہے نا اس کو لے جایا جائے گا، اور پھر اس کی روح کو جو ہے نا اعلیٰ علین کے جو ہے نا جگہ پر رکھ دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن نا وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء، اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے، تو کہا جائے گا نہ یہ رسول ہے اور نہ ہی یہ کوئی جو ہے نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے جو یہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہ درود پاک جو ہے نا درود تقویٰ ہے۔ اس درود پاک کی جو تفسیر ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ درود پاک اس طرح ہے: اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ اس کی تفسیر اتنی خوبصورت ہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد کرتا ہوں، کہ اے میرے مولا میں تیری عظمت بیان کرتا ہوں، تو جتنا اس کا اہل ہے، جو تیری شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سوچیں کتنی ہے، اللہ کی اہلیت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، وقار شان و شوکت غلبہ کتنا ہوگا، گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو ہے بس میں درود و سلام بھیجتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہے ان کی شان، ان کی اہلیت، ان کی جو ہے نا مقام کے مطابق۔ اس کے بعد ہے بے شک تو ہی ہے اس کا مستحق۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی تعریف کی جا رہی ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، کہ اللہ سے بڑا جو ہے تقوی والا، اللہ سے بڑا جو ہے مغفرت کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، بہترین حمد و درود ہے۔ یہ اتنا خوبصورت درود ہے، اور اس کے جو باقی 17 فائدے ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کی جو روح ہے نا وہ کچھ سیکنڈ کے لیے جو ہے نا بے چین ہو جائے گی، اور آپ اس درود پاک کو جو ہے ڈھونڈیں گے، اس کو پڑھنا چاہیں گے، اس کو یاد کرنا چاہیں گے۔ یہ میں آپ سے وہ کیفیت جو ہے اپنی بتا رہی ہوں کہ جب میں نے اس درود کے پاک کے بارے میں اتنی اس کی فضیلت و برکت سنی تو میں نے چاہا کہ بس میں اس درود کو جو ہے نا فٹافٹ یاد کر لوں، اس درود پاک کو میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ اس درود پاک کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں: پہلا فائدہ کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا جو ہے نا روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس کا وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے والے کا دوسرا فائدہ جو ملے گا زندگی میں جو ہے نا اور روز محشر اس کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ نہیں ہوگا، جو ہے وہ بندر یا خنزیر کی شکل اختیار نہیں کرے گا، اور جو ہے گناہوں کی وجہ سے جو اس کا چہرے پر جو سیاہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا تیسرا فائدہ جو ہے فرشتے جو ہے نا اکرام سے پیش آئیں گے اس کے ساتھ، اور موت کے وقت اس شخص کو بہت آسانی ہوگی۔
چوتھا فائدہ اس درود پاک کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی روحانی بصیرت اس شخص کو ملے گی۔ ایسے کہ حضرت عمر جو تھے ان کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، صحابی بھی تھے، ساریہ، وہ غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو ہے نا دشمن جو ہے نا ان پر حملہ کر رہا تھا، تو حضرت عمر جو تھے وہ خطبے میں کھڑے ہو کر انہوں نے میلوں دور سے انہوں نے کہا کہ ساریہ ذرا خیال کرنا، پہاڑی کے پیچھے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ صحابی ساریہ جو تھے وہ واپس آئے تو انہوں نے جو ہے نا وہی وقت، وہی لمحہ، وہی ساتھ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا مجھے آواز آئی تھی کہ ساریہ ذرا خیال کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ میں نے ادھر فوراً جو ہے اس طرف رخ کیا تو جو دشمن تھا وہ حملے کی تیاری میں تھا اور میں نے فوراً اس کا جو ہے نا یہ وار ناکام کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی روحانی بصیرت اس شخص کو ملے گی جو یہ درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ درود پاک، صرف 11 بار پڑھنے پہ اس کے کتنی خوبصورت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 5واں فائدہ جو اس کو دیتے ہیں، اس کی نظروں سے غیبی پردے ہٹا دیں گے، سبحان اللہ۔ اور 6واں فائدہ جو ہے نا، اسے جو ہے کشف کی صلاحیتیں عطا ہوں گی۔ اور اس درود پاک کو جو ہے نا پڑھنے والا جو ہے نا 7واں فائدہ اس کو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنائے گا اور جو ہے نا اس کا نام سدا زندہ رکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب کہ اس کی نسلوں میں اس کی خیریں جائیں گی۔ اور اس درود پاک کا جو 8واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں نا اس کا جو ہے نا بلند مقام اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور 9واں فائدہ اس درود پاک کا یہ ہے کہ اس کی نظریں روحانی مناظر دیکھ سکیں گی جو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے گا، اور وہ روحانی مقام ملیں گے جو کسی کو نہیں ملا، سبحان اللہ۔ اور 10واں فائدہ، اللہ جل و شانہ جو ہے نا خصوصی روحانی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے نا، ان کو کشف کی اس طرح روحانی بصیرت ملی بھی تھی، تو جب وہ قبرستان میں جاتے یا اس طرح کچھ اللہ والے ہیں، ان کو قبروں کے حال، جو آوازیں آتی ہیں، وہ ان کو جو ہے نا اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو روحانی بصیرت ہوتی ہے نا، اس کی جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس دنیا کے جو پردے ہٹتے ہیں نا وہ ہٹ جاتے ہیں اس پر۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نا یہ کشف کی یہ صلاحیتیں لے۔ وہ کہتے تھے کہ جب غسل کا پانی جب نیچے کسی کا گرتا تو وہ دیکھتے تھے کیسے گناہ جا رہے ہیں، کوئی وضو کرتا تو وہ مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے لرز جاتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ مجھ سے جو ہے نا اس کشف کی صلاحیت لے لیں۔ 11واں فائدہ جو اس درود پاک کا جو پڑھنے والا ہے اس کو ملے گا، اللہ اس کے دل کی نا تمام تاریکیاں ہٹا کے اس کے دل کو روشن کر دے گا، سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دل روشن ہوگا، اس دل میں سکون ہوگا، اس دل میں جو ہے نا تقویٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو گیا ایسا دل۔ جو 12واں فائدہ ہے اس درود پاک کہ اللہ جل و شانہ جو ہے نا اسے اپنے خاص بندوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ 13واں فائدہ اس درود پاک کا یہ ہے، اس درود پاک کے پڑھنے والے کی زبان میں اللہ وہ تاثیر پیدا کریں گے کہ جو وہ بولے گا اللہ وہ کر دے گا، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی قبول کریں گے۔ 14واں اس درود پاک کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر کے اسے صحت عطا فرمائیں گے۔ روحانی بیماریاں جو ہے نا انسان کے ساتھ جنات، اثرات، اس طرح کی تمام تر بیماریاں، اور جسمانی انسان کو ہر طرح کی بیماری جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ 15ویں جو اس درود پاک کا جو فائدہ ہے نا 15واں، وہ یہ ہے کہ اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب سے جو ہے نا روزی عطا فرمائیں گے۔ غیب کی رزق، غیب کی روزی، وہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی تھے، وہ رزق کی بندش کی وجہ سے بہت پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، غربت کا جو ہے نا انتہائی جو ہے نا سخت عالم تھا۔ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بہت نفل جو ہے دعائیں وظائف انہوں نے کیے۔ ایک دن ایسے ہوا وہ حاجت کے لیے گئے،
تو ایک چوہا جو ہے نا اپنے بل سے نکلا اور ان کی جو ہے جگہ پر اشرفی رکھ کر چلا گیا۔ دوبارہ سے وہ گیا اور پھر اسی طرح جتنا وہ اللہ پاک سے مانگتے تھے وہ اتنی جو ہے نا اشرفیاں وہ ادھر رکھ کر چلا گیا۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے وہ اٹھائی تو دل میں خیال آیا کہ یہ اس چوہے کی ہے، پھر کہا کہ نہیں یہ تو میری ہے، تو اللہ سے جتنا مانگا یہ اتنا ہے۔ تو یہ غیب کا رزق ہے، بھلا چوہے کے بل سے جہاں کہاں سے اشرفیاں آتی ہیں یا کس کو ایسے جو ہے رزق ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی رزق اسی کو ہی کہتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا ہے کہ جو چوہے کے بل سے کوئی اشرفی یا کوئی انسان کو مالی امداد ہو، تو اسی طرح اس درود پاک کے جو ہے نا پڑھنے والے کو جو ہے غیبی رزق عطا کیا جائے گا۔ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو جو ہے نا 16واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے دنیا والوں کی نظروں میں جو ہے نا بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اس درود پاک کا جو ہے نا 17واں فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں طلب کرتے آئے ہیں، اللہ سے مانگتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا درود پاک اور 11 بار پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اتنی اس کی نوازشیں، اتنی رحمتیں اور اتنے فائدے۔ اس درود پاک کو روزانہ بھی آپ ایک دفعہ پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور جمعے کے روز جو ہے نا جمعے کے روز اس کو 11 مرتبہ لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس درود پاک کے اتنے فائدے ہیں، محبت سے یقین سے اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس درود پاک کے بارے میں جو خاص چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا آخری وقت، جو موت کا آخری وقت ہے نا، اس ہچکی کو، موت کی آخری ہچکی کو غور سے سنیے گا۔ یہ جو ہے نا زندگی بھر کا وہ خلاصہ ہے اسی آواز میں، اسی ہچکی میں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے نا 70,000 فرشتے اللہ پاک بھیجتے ہیں، جس سے موت کے وقت جو ہے نا آفات و بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اسے جو ہے نا جنت اس کے سامنے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتے ہیں، پھر اس کی جو ہے نا روح پھڑکتی ہے، اور پھر اس طرح فرشتے جو ہے اس کو پروں میں لے کر جاتے ہیں، اس کو اعلیٰ علیین میں جو ہے نا اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جو ہے نا اس درود پاک کو پڑھنے کا فائدہ ہے، اور جو ہے نا ہماری زندگی کا سارا جو ہے نا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا اسی وقت میں جو ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے ہمارا آخری وقت، اور ختم ہو جاتا ہے سب۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے میری دل سے دعا ہے، اللہ پاک میرے تمام سننے والوں کا جب اور میرا آپ سب کا اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس درود پاک کو لازمی پڑھنے کا جو ہے نا شوق اور لگن عطا فرمائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔